إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ محترم حاضرین، بیوی بچوں اور اولاد کے سلسلے میں قرآن مجید میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت قابل غور بات ہے کہ وہ بیوی بچے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے ہم ہر طرح کا جتن کرتے ہیں، ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ آخر دشمنی کا کیا پہلو ہے؟ سورہ تغابن کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان لانے والو، تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے بچو، ان سے ہوشیار رہو، ان سے چوکنا رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم عفو درگزر سے کام لو، بخش دو، تو اللہ بھی معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو دشمنی کا پہلو کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ چاہے کسی سے تعلق ہو یا کسی سے قطع تعلق ہو، چاہے کسی سے محبت ہو چاہے کسی سے نفرت ہو، ہر چیز ایک دائرے کے اندر اور اعتدال کے اندر ہونی چاہیے۔ جب کوئی چیز اپنے دائرے سے باہر نکلتی ہے اور اعتدال کی حد سے باہر آ جاتی ہے تو وہ چیز خطرناک ہو جاتی ہے۔ دشمنی ہو تو بھی اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، دوستی ہو تو وہ بھی ایک دائرے کے اندر ہونی چاہیے۔ احبب حبیبک ہونم ما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونم ما
عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، جو تمہارا دوست ہے ایک حد تک اس سے دوستی رکھو، کسی دن دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ جو تمہارا دشمن ہے تو اس سے دشمنی میں بھی اعتدال کی حدوں کو باقی رکھو، ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا دوست ہو جائے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو ہر جگہ اعتدال چاہیے، بیوی بچوں سے محبت میں بھی اعتدال چاہیے، اولاد سے محبت ہے وہ بھی ایک حد کے اندر ہونی چاہیے، بیوی سے محبت ہے وہ بھی ایک حد کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ حد کیا ہے؟ وہ حد ہے حدود الہی کی۔ کوئی بھی چیز ہو، دوستی ہو، دشمنی ہو، کچھ بھی ہو، وہ حدود الہی کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں اسی کے اندر ہونا چاہیے۔ اب اگر بچوں سے اتنی محبت ہو جائے اور ان کی اتنی ناز برداری ہونے لگے کہ وہ ناجائز مطالبہ کرے اس کو بھی آپ پورا کر رہے ہیں، وہ دشمن ہے آپ کا۔ بیوی سے ایسا تعلق ہو جائے کہ وہ غلط مطالبہ کرے تو بھی آپ اس کو پورا کریں، اس کے سامنے سپر ڈال دیں، اس کی ہر خواہش کی تکمیل کریں، چاہے حدود الہی کی تکمیل ہو چاہے نہ ہو، تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ خطرناک ہو جائے گی۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں، ان سے تعلق میں ایسا کام ہم کر گزریں جس سے اللہ کی حدود پامال ہوتی ہوں۔ بیٹے کی جائز خواہشات پوری کیجئے، ناجائز خواہش اس کی پوری مت کیجئے۔ بیوی کی جائز خواہشات کی تکمیل کیجئے، کوئی ناجائز خواہش ہو تو اس کی تکمیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اتنی محبت ہو جائے اور اتنا تعلق ہو جائے کہ اللہ کے حدود پامال ہو جائیں، تو یہ چیز دین میں مطلوب نہیں، ناپسندیدہ ہے۔ ایسی صورتحال ہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ بیویاں، کچھ بچے ایسے ہو سکتے ہیں جن کا طرز عمل تمہارے لیے ایسا ہے جو کسی خیرخواہ کا نہیں ہو سکتا ہے، کسی دوست کا نہیں ہو سکتا ہے، کسی اپنے کا نہیں ہو سکتا ہے، دشمن کا ہو سکتا ہے۔ جو آدمی آپ کی عاقبت کو برباد کرے، جو آدمی آپ کی آخرت کو تباہ کرے، جو آدمی اللہ کی ناراضگی کے راستے پر آپ کو لے کے جائے۔ اب بیوی خواہش کر رہی ہے کہ آپ جو ہے فیشن کرائیے، بیوی خواہش کر رہی ہے کہ بے پردہ اس کو لے کے بازار چلیے، بیوی یہ خواہش کر رہی ہے کہ آپ اس کو فلمیں دکھائیے، بچہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ اس کی ہر طرح کی ضروریات کی تکمیل کیجیے، اور آپ اندھے ہو کر کے سب ضرورت اس کی تکمیل کرتے چلے جائیں، تو وہ تو دشمنی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، آپ کو تباہی کے راستے پہ لے جا رہے ہیں، آپ کی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز میں ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اسی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویوں میں سے کچھ، تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہنا ہے، احتیاط برتنا ہے، چوکنا رہنا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں بھی اعتدال سے آگے نہیں جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کی دشمنی میں آپ ان کو کاٹ کے پھینک دیں، آپ ان سے بالکل قطع تعلق کر لیں، وہاں بھی اعتدال ہے۔ سمجھائیے، عفو درگزر سے کام لیجئے، فہمائش کیجئے، تادیب کیجئے، تذکیر کیجئے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر اس طرح کی وہ غلطی کرتے ہیں سمجھائیے اور عفو درگزر سے کام لیجئے، معاف کر دیجئے، کیونکہ اللہ بھی تو معاف کرتا ہے، آپ بھی تو غلطی کرتے ہیں، آپ سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، تو آپ معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے، وہ بھی معذرت کریں، ان کی معذرت کو قبول کر لیجئے، وہ بھی شرمندہ ہوں، وہ بھی نادم ہوں، تو عفو درگزر سے کام لیجئے۔ یہ نہیں کہ اب آپ نے ٹھان لیا کہ ان سے تو اب رشتہ توڑ کے ہی رہنا ہے، اب ان سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے اور ان کو کاٹ کے پھینک دینا ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو فوراً ہدایت ہوئی کہ نہیں، عفو درگزر سے کام لیجئے، سمجھائیے۔ البتہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ ان کی محبت میں آپ غلط کام کریں، ہر خواہش ان کی پوری کرتے چلے جائیں،
آج کل کیا ہے، والدین اولاد کی محبت میں ایسا گرفتار ہیں کہ جو کہہ دیا اس کو کر دیا، ہر خواہش کی تکمیل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ لڑکا برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے کہہ دیا بائک چاہیے، بائک آ گئی۔ اس نے کہہ دیا کہ اسمارٹ فون چاہیے، نیا ماڈل آ گیا ہے، تو نیا ماڈل آ گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا، آپ نے اجازت دے دی، آپ کو کوئی فکر نہیں کہاں جا رہا ہے، کہاں گھوم رہا ہے، اس کے اوقات کہاں بسر ہو رہے ہیں، کہاں اپنی چیزوں کو برباد کر رہا ہے۔ آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ اس کو سہولتیں دے رہے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پوری کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ خیر خواہی ہے؟ یہ خیر خواہی نہیں، یہ دشمنی ہے۔ ایسے بچوں کو سمجھائیے، ایسی ماؤں کو سمجھائیے۔ شادی کا موقع آ گیا ہے، اب بیوی اصرار کر رہی ہے کہ اگر بڑی دعوت نہیں ہوگی تو کیسے کام چلے گا، کیسے منہ دکھائیں گے، بہت سے لوگوں کا کھایا ہے، تو قرضہ ہے تو ان کا قرضہ چکا دیجئے، تو سب کو کھلانا ہے، بہت بڑی دعوت کا اہتمام کرنا ہے، اور جہیز نہیں دیں گے تو ہماری بیٹی کا گزر کیسے ہوگا، تو لوگ اس کو تانے دیں گے، اور یہ رسم ہے وہ رسم ہے، اور آپ سب پوری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دشمن ہے وہ بیوی جو اس طرح کے کام کروا رہی ہے، اور اس طرح کی اولاد جو شریعت سے آپ کو ہٹا رہی ہے، وہ آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کی دشمن ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں میں اور تمہارے بچوں میں کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، بچو۔ بچنے کا مطلب ہے کہ ہر خواہش کی تکمیل مت کرو، ہر فرمائش پوری مت کرو۔ دیکھو اللہ کی شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، کیا حکم نہیں ہے، ان سے چوکنا رہو، سمجھاؤ، اور ایسا بھی نہیں کہ ان کو بالکل سے اپنے سے کاٹ کے پھینک دو، سدھرنے کا موقع دو، افہام تفہیم کرو، عفو درگزر سے کام لو۔ آگے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فتنہ کے معنی ہوتے ہیں آزمائش، امتحان کا ذریعہ، آزمائش کا ذریعہ۔ مال بھی ایک آزمائش ہے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ مال دے کر کے آزماتا ہے کہ بندہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے کہ صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، کیونکہ مال کے بارے میں تو دو سوال ہوگا قیامت کے دن۔ حشر کے میدان میں مال کے بارے میں دو سوال ہوگا۔ پہلا سوال ہوگا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا، آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، حلال تھا کہ حرام تھا، جائز تھا کہ ناجائز تھا، دھوکہ دھڑی کر کے مال کمایا تھا کہ صحیح طریقے سے کمایا تھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا وہ فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا۔ ایک بندے مومن نہ مال کمانے کے سلسلے میں آزاد ہے اور نہ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں آزاد۔ حلال طریقے سے کمانا ہے، جائز طریقے سے خرچ کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، کوئی ناجائز کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ مال بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مال دیتا ہے تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، جائز طریقے سے استعمال ہونا چاہیے۔ آپ خرچ کیجئے اپنی ذات پر، اپنے بال بچوں پر، اعتدال کے ساتھ، ایک حد کے اندر، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، انفاق کیجئے۔ اللہ دیتا ہے آزمانے کے لیے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، آخرت کے لیے اپنا بیلنس بناتے ہیں، آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ مال یہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، اسی کو فتنہ کہا گیا ہے، ذریعہ آزمائش، امتحان کا ذریعہ ہے یہ۔ اور اولاد بھی فتنہ ہے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ اولاد کے لیے بچہ پریشان، والدین پریشان رہتے ہیں۔ اولاد مل جائے، اولاد سے محبت ہو، پیار ہو، لیکن ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے۔
صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ لاڈ اور پیار میں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو غلط راستے پہ ڈال دیں، تو آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے، امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد یہ سب کیا ہے؟ آزمائش کا ایک ذریعہ ہے، امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے اجر کی خواہش ہونی چاہیے، اس کی طلب ہونی چاہیے، اس کو اپنا مقصود بنانا چاہیے۔ تو گھر کو، خاندان کو، اپنی فیملی کو پرسکون بنانے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ان کی دینی تربیت کا انتظام اور اہتمام کیا جائے۔ گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کھلائیں پلائیں، ان کی ضروریات کا انتظام کریں، اسی طرح سے یہ بھی ذمہ داری کہ ان کی تربیت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ، تم میں کا ہر ایک نگراں ہے، اور تمہاری نگرانی میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال جواب ہوگا۔ اس لیے اس پہلو سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دینی تربیت، ایمانی تربیت، روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اسلامی تعلیمات کا کمال یہ ہے کہ بال بچوں کی تربیت، اس کی فکر اور اس کی ہدایت اور اس کا اہتمام ان کے آنے سے پہلے ہی سے ہے۔ خاندان کا آغاز کب ہوتا ہے؟ خاندان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ رشتہ ازدواج اور رشتہ نکاح کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ جب رشتے کا انتخاب کریں تو آپ کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دینداری ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربعین، کسی عورت سے شادی ہوتی ہے 4 وجوہات کی بنیاد پر، لمالہا وجمالہا ونسبہا ودینہا فاظفر بذات الدین تربت یمینک۔ آپ نے کہا کہ شادی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی عورت بڑی مالدار ہے تو آدمی سوچتا شادی کر لے، دولت مل جائے گی۔ خوبصورتی کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، خاندان اور نسب کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دینداری کی وجہ سے شادی ہوتی ہے کہ نہیں، لڑکی بہت دیندار ہے، لڑکا بہت دیندار ہے، بہت بااخلاق ہے، یہ رشتہ مناسب ہے۔ تو یہ چیز ہے دینداری۔ آپ نے کہا کہ دیندار رشتے کا انتخاب کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ دیکھیے ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے، رشتہ طے ہو رہا ہے۔ تو ہدایت یہ ہے کہ دینداری کو وجہ انتخاب بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر ایسا رشتہ آ جائے جو دین اور اخلاق کے لحاظ سے مناسب ہو تو اس کو قبول کر لو، اس کو اوکے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر ایسا نہیں کرو بڑا فتنہ فساد ہوگا۔ فتنہ فساد کیوں ہوگا؟ اگر دینداری یہ ترجیح کی بنیاد نہیں ہوگی اور مال دولت اور دنیا داری ہی ترجیح کی بنیاد ہوگی تو سماج کے اندر مادیت کا غلبہ ہوگا، مادہ پرستی کا غلبہ ہوگا، اور جہاں مادہ پرستی ہوگی وہاں فتنہ ہوگا، وہاں فساد ہوگا، اور جہاں دین اور اخلاق کو ترجیح دی جائے گی وہاں امن ہوگا، وہاں سکون ہوگا۔ تو جہاں خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہیں تاکید کی گئی ہے کہ دیندار رشتے کا انتخاب کرو۔ پہلے ہی سے ماحول بنایا جا رہا ہے، جب شوہر بھی دیندار ہوگا، بیوی بھی دیندار ہوگی، گھر کا ماحول بھی دیندار ہوگا، تو اس ماحول میں جس بچے کی پرورش ہوگی وہ بھی دیندار ہوگا۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے، گرد و پیش کا اثر پڑتا ہے، والدین کا اثر پڑتا ہے، رشتہ داروں کا اثر پڑتا ہے۔
والدین نماز کے پابند ہوں گے، بچہ بھی نماز کا پابند ہوگا۔ والدین روزانہ تلاوت کریں گے، بچہ بھی روزانہ تلاوت کرے گا۔ والدین سچ بولیں گے، بچے بھی سچ بولیں گے۔ والدین جھوٹ بولیں گے، بچے بھی جھوٹ بولیں گے۔ بالکل یہ ثابت شدہ چیز ہے۔ آپ اپنے بچے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کا نمونہ آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کا نمونہ ان کے سامنے پیش کیجئے۔ تو آغاز ہی سے دین کو بنیاد بنانا ہے، دیندارانہ ماحول بنانے کی کوشش کرنا ہے، دین کو ترجیح دینا ہے، اور اس بات کو کبھی ترجیح نہیں دینا ہے کہ مال کیا چیز، مال آنے والی اور جانے والی چیز ہے، دولت آئے گی چلی جائے گی، حسن و جمال کوئی پائیدار چیز نہیں ہے۔ اخلاق، کردار، کیریکٹر، دینداری یہ اصل چیز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن نے ایک معیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی دی ہے کہ ہمارے لیے بہترین کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، اللہ کا مطیع ہو، اللہ کا فرما بردار ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو ایک دیندار ماحول بنانے کی کوشش ہو، اس کی جد و جہد ہو، تو اس کا جو فیض ہوگا، اس کا جو نتیجہ ہوگا، تو گھر کے تمام لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ شکایت ہوتی ہے کہ والدین کا لوگ خیال نہیں کرتے، بڑوں کو شکایت ہوتی ہے عام طور سے۔ آج کل کا جو معاملہ ہے اس میں جو بزرگ لوگ ہیں ان کی حالت زار ہو گئی ہے۔ شکایت ہوتی ہے کہ بچے سنتے نہیں ہیں، نوجوان سنتے نہیں ہیں، بہت بگڑ گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ جب ان کو بنانے کا وقت تھا، جب وہ نرم مٹی کی طرح سے بالکل سے ملائم تھے اور جس سانچے میں چاہتے آپ ان کو ڈھال سکتے تھے، آپ نے اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی۔ آپ کی ذمہ داری صرف کھلانا پلانا نہیں تھا، صرف پہنانا نہیں تھا، صرف ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں تھی۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے، رسول کی محبت پیدا کرتے، قرآن سے شغف پیدا کرتے، ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی اور بنانے کی کوشش کرتے۔ حضرت ابن عباس چھوٹے سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات۔ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، ان کے دل میں ایمان کی بنیادیں کیسے پیوست کی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنی طرف متوجہ کیا ان کو۔ اس کے بعد آپ نے کہا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کا لحاظ کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، احکام الہی کا لحاظ کرو، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ رہے گا، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے۔ دیکھیے چھوٹے سے بچے کے دل میں اللہ سے محبت کیسے پیدا کی جاتی ہے، توحید کی باتیں کیسے پیدا کی جاتی ہیں۔ آپ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ پھر آپ نے کہا کہ اس بات کو یاد رکھو، گرہ کر لو، ساری دنیا کے لوگ مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ مل کے تم کو نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ ھذا ھو توحید، یہی توحید ہے۔ جو کچھ ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر نقصان پہنچانا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، وہ اگر نفع پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو جب سنوارنے کا وقت تھا، جب بنانے کا وقت تھا، جب اس کی تربیت کرنی تھی تو آپ نے تربیت نہیں کی۔ اب جب وہ بگڑ گیا تو آپ کو شکایت ہو رہی ہے کہ وہ میری نہیں سنتا ہے۔ آپ نے اس کو اس لائق بنایا ہی نہیں۔ آپ اگر اسے اللہ کا فرما بردار بناتے، آپ اگر اسے اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا کرتے، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرتے، اسلامی تعلیمات سے روشناس کراتے، بڑوں کا ادب اسے بتاتے، والدین کے حقوق بتاتے، تو اس کے اوپر اثر ہوتا۔ آپ جو سلوک کریں گے اپنے بڑوں کے ساتھ، اس بات کو یاد رکھیے، تجربے سے دیکھ لیجئے گا، آپ اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کریں گے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ ہو کرے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں،
آپ کی اولاد آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گی؟ وہ تو دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ میرے دادا کے ساتھ کیا کرتا ہے، میری دادی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آپ جب بوڑھے ہوں گے تو آپ کے ساتھ وہی سلوک وہ کرے گا۔ اس لیے نمونہ پیش کیجئے، تربیت کیجئے، ان کی زندگی کی تعمیر کی کوشش کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے دشمن بن جائیں۔ دشمن کب بنتے ہیں؟ جب ہم ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں، جب ان کا حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی اس ہدایت کو یاد رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ ایمان لانے والو، تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو، چوکنا رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر عفو درگزر سے کام لو، بخش دو، تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کی توفیق دے، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی توفیق دے، آخرت کی طرف سب کا رخ موڑنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔